community to play its role in an exclusive and unbiased process as well as economic sustenance of Afghanistan to avoid a human catastrophe. سب سے پریشان کن بات ہے، اس کے بارے میں ہر پاکستانی کو پریشان ہونا چاہیے، وہ ہے TTP۔ ہمارا جو مطالبہ ہے حکومت کی طرف سے پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے۔ یہ تمام معاملات پارلیمان میں مشترکہ اجلاس میں پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑا نزدیک سے اور بڑا غور سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں۔ 29 اگست کو کراچی میں PDM کا جلسہ بھی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شوکت پراچا اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو۔ پاکستان کے اندر TTP کے حوالے سے، تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے شدید خدشات پائے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان اپنی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف نہ استعمال ہونے کی جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں گے۔ ایک وقت تھا، اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی پاکستان سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ملا عبد الغنی برادر کو ان کے حوالے کیا جائے۔ آج ملا عبد الغنی برادر کابل پہنچ چکے ہیں۔ اب سابق صدر حامد کرزئی کا کیا ہوگا؟ ملا عبد الغنی برادر اس وقت منظر عام پر آئے جب 2010 میں انہیں کراچی سے گرفتار کیا گیا اور اس وقت ملک کے وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک صاحب تھے۔ آج ہمارے روبرو بھی سینیٹر رحمان ملک صاحب ہیں۔ شکریہ ملک صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ میں TTP سے بات کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ TTP پہ آپ کا بھی بڑا فوکس رہا اور TTP پاکستان کے لیے ابھی بھی خطرہ ہے۔ اب کیا ہوگا جب افغانستان میں افغان طالبان آ چکے ہیں؟ تحریک طالبان پاکستان کا کیا ہوگا؟ تھینک یو راجہ صاحب۔ میرا روبرو نہیں، آج میں راجہ صاحب کے کٹہرے میں کھڑا ہوں اور کٹہرے میں سوال کافی سخت ہوتے ہیں۔ obviously I try to be very brief، لیکن آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ان سب شہداء کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ میاں ان کو جوار رحمت میں جگہ دے جن کی شہادت آج صبح بلوچستان میں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں اور یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، اس میں ڈیٹیل سے آپ کے انٹرویو میں بات کروں گا۔ آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اپنی تمید باندھی ہے، اٹس ویری گڈ۔ TTP پاکستان، جی جس نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا، محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا، اور پاکستان کا کوئی شہر ایسا خالی نہیں ہے جہاں دھماکے نہیں ہوئے اور TTP کا نام نہ آیا ہو۔ اب جب آپ نے اس کا نام لے ہی لیا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ریجیم چینج ہوتی ہے اور جو ایک نیکسس تھا را کا ود دی افغان انٹیلیجنس وہ ختم ہوگا اور TTP کے لوگ تتر پتر ہو جائیں گے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہنر میں انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو اور مضبوط کیا اور میری اطلاعات کے مطابق جو مولوی فقیر محمد ہے جو یہاں سے بھاگ گیا تھا جب ہم ریسٹ کرنے کی کوشش کرتے، یاد ہے، اب ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے، میں گیا بھی تھا اس وقت ممان میں بھی، اور آپ کو پتا ہے فقیر محمد جو کہ پشاور میں ایک چائے کے کھوکھے پہ کام کرتے تھے اور کس طرح وہ ایک امیر کے طور پر ابھرے، لیکن سب کچھ یہ انڈیا اور افغانستان نے کیا۔ اب افغانستان اس افغانستان نے کیا جو پاکستان کے اس وقت اینٹی تھا۔ اب نے ملا بردر کی بات کی، اب اسی کے ساتھ لنکڈ ہے، اس لیے میں اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ اب بھی ہو رہا ہے اور دھماکے آج بھی ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ را کا اتنا سٹرونگ انگریس ہے TTP کے ساتھ، بوتھ منی وائز اور ٹریننگ وائز اور فیسلٹی وائز، کہ وہ آج بھی سب کچھ وہ کرا رہا ہے جو پہلے کرا رہے تھے۔ ایک چیز جو اس پورے ماحول میں ہم مس کر رہے ہیں راجہ صاحب، وہ ہے داعش، اور میں نے بہت پہلے کہا تھا داعش پاکستان میں ہے، پاکستان میں داعش اپنا کام نہیں چھوڑے گی، اس کے پیچھے دنیا کی طاقتیں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اسی داعش نے 11 چائنیز کو جس انداز سے مارا اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے ہے۔
اور میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ وہ ہیں. اب یہ آنے والا وقت جو ہے اس میں داعش، مجاہدین، میں یوز کر رہا ہوں ورڈ مجاہدین ورسز طالبان. اب مجاہدین اور ورسز طالبان، مجاہدین کون ہیں؟ ابھی وہی 80s والے مجاہدین. ان میں سے کچھ جو مجاہدین اس وقت 80s کے تھے وہ آن دی بیسس آف دیئر ڈفرنسز وہ طالبان سے علیحدہ ہو گئے تھے. اور وہ مجاہدین آپ کا سمجھ لیں مکس ہے. وہ مجاہدین جو کہ یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا کہ پنجابی طالبان کا لفظ استعمال کیا تھا تو میری بیشنگ شروع ہو گئی تھی. اب بھی وہی پنجابی طالبان، اگر آپ کنڑ میں جائیں تو پنجابی طالبان بھی نظر آتے ہیں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، ایس ایس پی ہو یا پنجابی طالبان ہو، وہ افغانستان میں تھے. میں تو کہہ رہا ہوں کیا افغان طالبان کی حکومت یا ان کے کنٹرول کے بعد وہ پھر سے آپریٹ کرتے رہیں گے؟ میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو بھی، عوام کو بھی اور دنیا کو اس کی طرف نظر نہیں ہے جس طرف میں آپ کی نظر لانا چاہتا ہوں. جی، وہ یہ ہے کہ فیوچر میں ایک پلاننگ ہے کہ سی پیک کو ہر صورت ڈسٹرب کرنا ہے اور چائنا کو اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے اینڈ ٹرائنگ ٹو ڈو ود ٹی ٹی پی اینڈ ڈیش کوئی سم ٹائم آپ دیکھیں نا، آپ نے را کی نیکسس کی بات کی، را فنڈنگ کرتی تھی، اس کے بعد ویسٹرن کنٹریز فنڈنگ کرتے تھے تھرو این ڈی ایس اینڈ دی پریویس افغان ریجیم. اب تو وہ چلے گئے. اب ٹی ٹی پی کو، جماعت الاحرار کو یا داعش کو، ایسے گروپس کو کون فنڈنگ کرے گا؟ میں اسی لیے تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو کابل میں پوزیشن یہ ہے کہ وہاں کوئی گورنمنٹ ابھی نہیں بنی. ٹھیک ہے. نمبر 1 میں آپ کو یہ ایک اندر کی آپ کی کہانی بتا رہا ہوں جو مجھے آج صبح 9:30 بجے وہاں سے پتا چلا ہے اور میری اپنی سورسز سے پتا چلا ہے کہ جو کندھاری طالبان ورسز خوست طالبانیز مین جو آپ کے حقانی نیٹ ورک، جی اس میں تھوڑا سا ڈفرنس آ گیا. وہ یہ کہ سپریم لیڈر حیبت اللہ اخونزادہ بن رہا ہے اور اگر وہ بنتے ہیں تو دے آر رائٹلی کلیمنگ حقانی بردرز کے ہمیں پرائم منسٹرشپ دیں، جبکہ جو اس وقت حقانی نیٹ ورک کو جو چیز وہ مانگ رہے نہیں دے رہے اور ملا بردر کو ایز اے لیڈر آف دی ہاؤس اور یا سمجھ لیں ٹو لیڈ دی گورنمنٹ کے لیے جو پروگرام بنا ہوا ہے. اب اس وقت حقانی برادران جو ہیں سراج حقانی وہ ملٹری مائٹ کا ہیڈ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے سارے کا سارا جو کابل کا کنٹرول ہے ایز آئی ایم سٹنگ ود یو اٹ از ود انس حقانی. بالکل. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی تباہ ہوئی، ہمیں باہر کی دنیا میں بھی بڑا برا بلا کہا گیا اور صرف حقانی نیٹ ورک کے لیے کہ ڈو مور سنڈروم، ڈو مور اگینسٹ حقانی نیٹ ورک. آج وقت کا پانسا پلٹا دیکھیں اور میرا وہ آرٹیکل پڑھیں کہ ورلڈ ورسز حقانیز، وہی نیٹ ورک اب آئے گا حکومت میں 3 مہینے پہلے لکھا تھا، آپ نے دیکھ لیا وہ آ گیا. اب اس چیز میں جب کہ یہ میں بات کر رہا ہوں تو میرا ملا بردر کیونکہ ذکر آ چکا ہے اس کے ساتھ اگر ہم انیکس کر کے میں 2-4 سینٹنسز پہ میں ملا برادر پہ بات کرتا ہوں. ملا برادر کے ساتھ آپ کو بہت پیار ہے، آپ اس میں سیپریٹ سلاٹ میں سیپریٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں بریک لے لیتا ہوں ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ملا عبد الغنی برادر کون ہیں، پاکستان میں پہلے وہ کہاں تھے، پھر 2010 میں جب وہ گرفتار ہوئے، رحمان ملک صاحب اس وقت سینیٹر تھے، وزیر داخلہ تھے، بار بار وہ ملا برادر کی بات کر رہے ہیں. تو میں ضرور یہ سوالات میرے ذہن میں ہیں، میں ان کے سامنے رکھوں گا کہ آخر وہ پاکستان میں تھے، کرزئی صاحب کیوں بار بار مطالبہ کرتے تھے، یہ کابل گئے تھے، وہاں سینیٹر رحمان ملک سے کابل میں بھی مطالبہ کیا گیا کہ ملا عبد الغنی برادر کو ہمارے حوالے کیا جائے. پھر ایک بار تو اس وقت کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی صاحب پاکستان آئے تھے ایز ہیڈ آف پیس کونسل، تو ان کو رسائی بھی دی گئی تھی ملا عبد الغنی برادر تک. اب وہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ افغانستان کے سربراہ بننے جا رہے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک صاحب بات کر رہے ہیں ملا عبد الغنی برادر کے حوالے سے. یہ بتائیے کہ 2010 سے پہلے تو ملا برادر کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا.
آخر وہ اتنا اہم تھا جو آپ لوگوں نے گرفتار I کیا؟ hope you will give me uninterrupted 5 minutes 5 to منٹ tell my people as to what exactly happened. اور جب میں 2 ختم minutes, sir. کروں گا ہم بارگین نہیں کرتے. 2 minutes. نہیں، جب ہم بارگین نہیں کرتے کیونکہ ایک ایسا نیشنل ایشو ہے جس کا آنے والے وقت کے ساتھ بہت پلیز نیشنل. پلیز سر. جب میں منسٹر بنا تو آصف زرداری صاحب نے مجھے سب سے پہلے اپنا خاص میسنجر بنا کے کابل بھیجا. آئی لینڈیڈ ان پاک ون ایئر کرافٹ. آئی واز ویری ویل ویلکم. اور میں سیدھا گیا کارزئی صاحب کے پاس. میری ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ ہوئی اور ہم نے انشور کرایا کہ ہم آپ کو فل سپورٹ دیں گے. آر گورنمنٹ آر پارٹی. لیٹر آن آپ کو یاد ہوگا کہ دھماکے بہت شروع ہو گئے تھے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جان سلوکی جو وہ بھی یہاں سے اغوا ہوا. ٹھیک ہے. اور برامداد بھگتی آلموسٹ 3 houses away فرام کرزئی ہاؤس واز دیئر. وہ اتنے کے دھماکے اور اتنے کے کیسز بڑھ گئے کلنگ کے افغانستان اور بلوچستان کے بارڈر اور ان سائڈ. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی ول گو اینڈ لانچ آور سیریس کنسرنس ٹو پریزیڈنٹ کارزئی. ٹھیک ہے. میں ہمارے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی ہیڈ کر رہے تھے. میں ان کے ساتھ تھا اور اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل ظہیر وہ ہمارے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. اور یہ آڈ کام مجھے دیا گیا کہ ملک صاحب آپ نے بتانا ہے کرزئی صاحب کو کارزئی صاحب کو کہ ہم کیوں آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میں جب بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیوں گیا اور اس کے دور رس جو اثرات ہیں وہ آج بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کارزئی صاحب کو کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ دیر آر 5 ٹیررسٹ سینٹرز جہاں سے بلوچی یوتھ کو ٹرین کر کے لانچ کیا جاتا ہے بلوچستان میں اور ہر اعضاء کو کاٹنے کے مارنے کے ڈفرینٹ پیسے دیے جاتے ہیں. یہ نیشنلسٹ سب نیشنلسٹ گروپس کے حوالے سے آپ بات جی ایگزیکٹلی. جی. تو کارزئی صاحب از اے ویری کول مین, ویری اسمائلنگ فیس. یہ کہنا ملک صاحب یہ کوئی غلط فہمی ہوگی آپ کو. نہیں ایسے نہیں. یہ سب لوگ بیٹھے سب بیٹھے ہیں. ہمارا ڈیلیگیشن بھی بیٹھا ہوا. آپ جنرل ظہیر صاحب سے پوچھ لیجیے گا, گیلانی صاحب سے پوچھ لیجیے گا. یہ ڈاکٹر عبداللہ اس وقت وزیر خارجہ تھے, یہ بھی بیٹھے ہوں گے. نہیں یہ نہیں تھے, ہم صرف یہ لوگ تھے جن کی بات کر رہے ہیں. نہیں ان کی طرف سے ایسے کارزئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ایسے گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. سینیئرٹی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ہمارے DG ISI اور رائٹ پہ جو ہمارا بیسک اسٹاف تھا. میں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ آئی ایم ہیئر ود یو آف کورس انشورنگ ایوری تھنگ کہ میں آپ کو پروفس کے ساتھ بات کروں گا. فیکچولی کریکٹ. کہتا نہیں ہو نہیں سکتا, اٹ از رانگ. میں نے وہ تصویریں دیکھ کے ذرا تھوڑے سے وہ ہلے. پھر میں ایک USB دی. میں نے کہا یہ اگر ہے تو چلا دیجیے گا, لیکن بہرحال آپ امبیرس ہوں گے. میرے کارزئی صاحب میں پہلے بھی آپ کو جانتا ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں. آئی ایم این انویسٹیگیٹر and I'm here with full investigations. And I can see on my death that these centers are there and they are being actually supported by your Afghan intelligence. ٹھیک ہے. I must appreciate Karzai. He says, تھوڑا مسکرائے, کہتا ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, you're right, but میرے بس میں نہیں ہے یہ. کہتے ہیں کارزئی صاحب یہ آپ اس طرح کریں کہ آپ امریکن سے بات کریں, میں نہیں کر سکتا. اور تھوڑا پاس دے کے کہتے ہیں ایک ہو سکتا ہے, لیٹس ڈو گڈ برو. میں نے کیا کہتا آپ ملا برادر کو ہمارے حوالے کر دیں. اچھا. تو ہم یہ جو 5 سینٹر ہے یہ ختم کرا دیں گے. میں نے کہا سر آپ تو پھر بے بس نظر آ رہے ہیں مجھے. تو سوری ٹو یوز دا ورڈ, اٹس ہائیلی انڈپلومیٹک. تو آپ کیا ڈمی پریزیڈنٹ ہیں کہ آپ ایک ساورن اسٹیٹ کے پرائم منسٹر کو, انٹیریئر منسٹر کو اور ہیڈ آف دی انٹیلیجنس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں. کہتا ملک صاحب اندر کی باتیں بہت ہوتی ہیں. بہرحال اس کے بعد وی کیم بیک. جب واپس آئے تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. اینڈ ڈیورنگ دس پیریڈ ملا ربانی مرڈر ہو گیا. ٹربن بم میں جو پیس کمیٹی کا ہیڈ تھا کابل میں مار دیا گیا. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ریکویسٹ آ گئی کہ یہ تو مروایا ملا برادر نے, اس پہ ڈائریکٹ الزام آ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھیجے انٹیلیجنس.
تو انہوں نے جو انٹیلیجنس بھیجی، میں نے خود وہ انٹیلیجنس دیکھی، ہمارے لوگوں نے بھی دیکھی دوسروں نے، تو آئی ڈسکارڈیڈ دیٹ انٹیلیجنس کہ یہ جو سوسائڈ بامر تھا، ٹربن بامر، وہ ملا برادر کو مل کے گیا تھا. ہماری اطلاعات کے مطابق اور انویسٹیگیشن کے مطابق ہمیں مل کے نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے، آگے آ جائے آپ. انہوں نے کہا جی ہم ایکسیس چاہتے ہیں. میں نے کہا اکارڈنگ ٹو آور لا یو پیپل کین ناٹ انٹیروگیٹ. نہیں جی ہم اکیلے کرنا چاہتے ہیں. اس وقت تک ملا برادر گرفتار ہو چکا تھا، ہمارے پاس پہلے کا تھا وہ، اسی لیے تو ڈیمانڈ کی اس نے نا. اچھا، ملا کرزائی صاحب نے، پہلے کرزائی تھے. اچھا، اب جب وہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ گئی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، دیر از نو پرابلم، وی کین گیو دی ایکسیس ٹو یور انویسٹیگیٹر ان دی پریزنس آف آور انویسٹیگیٹرس. تو ہماری انویسٹیگیٹر کی پریزنس میں ملا برادر واز انٹیروگیٹڈ، انٹریکٹڈ. باقاعدہ آپ نے رسائی دی، قانون کے مطابق دی. افغانیوں کو آپ نے اجازت دی ملا برادر کی انویسٹیگیشن کریں، انٹریکشن کرنے کے لیے، اور فیو کوشچنس. وہی انویسٹیگیشن ہو گئی. لیکن میں ٹیکنیکل ورڈ استعمال کرتا ہوں، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے ملک سے آ کے آپ انویسٹیگیشن کر لیں. یس، انٹریکٹ کر لیتے ان دی پریزنس آف دی انویسٹیگیٹر، انٹیروگیشن کر لی. وہ رپورٹ میرے پاس آئی. ٹھیک ہے، وہ ابھی تک انٹیریئر پڑی ہوئی ہے، دیکھ لینا کہیں سے. ٹھیک ہے، میں نے وہ بڑی غور سے تفصیل سے پڑھی. اینڈ وی ریگریٹڈ، اگین آئی ایم ٹیلنگ یو، ریگریٹڈ ٹو ہینڈ اوور مولا برادر ٹو افغان پریزیڈنٹ. اگلی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتا دوں. لیکن اس سے پہلے جو میرا سوال تھا کہ گرفتار کیوں کیا تھا، وہ تو پہلے لائم لائٹ میں نہیں تھے. وہ ایسی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ پریشر تو ہمارے پاس سارے وقت تھا کہ جو ان کے لیڈرز ہیں ٹی ٹی پی کے، افغانستان کے، ٹی ٹی اے کے، جو بھی ٹی اے کے، جو افغان طالبان تھے، تو افغان طالبان کے جتنے لوگ تھے ان کو پکڑ رہے تھے ہم. اسی میں یہ بھی آ گیا، ہی واز کاٹ. یہ کوئٹہ میں اور کراچی میں اور پشاور میں یہ موو کرتا تھا. تو he came under the radar and he was arrested properly and he was housed properly as a arrested person. جو ہاں of course آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ملا برادر ہے he was the second in command of Mullah Umar and you know that I met Mullah Umar with جنرل بابر. آپ کے فیوریٹ ہوتے تھے. جی بالکل، میں نے بہت کام کیے مرحوم کے ساتھ. جب شروع میں تھے، جب وہ انٹیریئر منسٹر تھے، آپ ڈی جی ایف آئی تھے. بالکل اس وقت ملا تھا. مجھے شک پڑتا ہے کہ ملا برادر ان میں تھے، کیونکہ یہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے. ادھر جا کے ملے. نہیں، یہ آئے تھے بلو ایریا کی، نہیں جو بلڈنگ جو وہ بھی ہے نارکوٹکس کنٹرول کی. تو منسٹر آف انٹیریئر کے ساتھ ساتھ نارکوٹکس کا بھی ان کے پاس چارج تھا، جیسے میرے پاس تھا. اچھا، جب یعنی گورنمنٹ تھی ان کی، آپ اس وقت ہماری گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. خیر وہ ایک لمبا قصہ، ایک سیپریٹ ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو امریکنز ہیں they had identified him that he is the real man, real person. تو ہمیں جب یہ آیا ہے، آپ کو پتا ہے دوحہ کا معاملہ آیا، تو یو نو بائی نیم، آئی ایم یوزنگ دی ورڈ بائی نیم، دی Americans requested that we will negotiate through Mullah brother. اس کا مطلب کوئی انڈرسٹینڈنگ طے ہو چکی تھی. اور جب ملا برادر نے جب لیڈ کیا تو میں نے اسی 15 دن کے بعد کہہ دیا کہ نیکسٹ لیڈر آف افغانستان از ملا برادر. آپ کیا سمجھتے ہیں ملا برادر اب ان کو بڑا اہم رول ملنے والا ہے؟ ابھی ہم کو ڈیزگنیشن نہیں دے سکتے. آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ حقانی جو ہیں، حقانی کچھ عہدہ مانگ رہے ہیں، ملا عمر برادر کی جگہ ہموار کی جا رہی ہے. ملا عمر برادر کو آپ کیسا پائیں گے اگر وہ دیکھیں جی؟ سب سے بڑی پوسٹ مل جاتی ہے. سب سے پہلے دنیا کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ طالبان کے لیے ٹیررسٹ کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ملا برادر اور حقانی نیٹ ورک جو ہے، جو حقانی برادرز ہیں، ان کو آپس میں مل کے ایک فارمولا بنا لینا چاہیے. جبکہ پنچشیری سے جو آپ کا احمد شاہ مسعود جونیئر جو ہے، اس نے بھی غالباً تھوڑا گرین سگنل ان کو دیا ہے کہ یہ صحیح ہے رپورٹ. یہ میری یہاں آج صبح تک تو یہی ہے، لیکن ابھی تک وہ ایز سچ ان کا کوئی فارمل ایگریمنٹ نہیں ہوا. اور صالح امر اللہ جو ہے he is actually trying to put the splinter کے یہ نہ ہو. اور میری اسیسمنٹ ہے، یہ بھی ذرا نوٹ کر کے رکھ لیجیے گا کہ اس وقت جو طالبان کا پورا ماحول چل رہا ہے افغانستان میں، فائنینشیل سچویشن، انٹرنیشنل سچویشن، اور وہ کمٹمنٹ جو کی ہوئی ہیں طالبان نے عورتوں کے متعلق، ایجوکیشن کے متعلق، اور اپنے جو ریلیشن ہیں اپنے ارد گرد جو ملک ہیں ان کے ساتھ،
یہ اگر پورا نہ کر پائے تو وہاں پہ یہ سچویشن خراب ہو سکتی ہے اور طالبان میں بھی کچھ لوگ چتر بتر ہو سکتے ہیں. اس وقت 5 فیکشنز ہیں جس میں 3 فیکشنز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیورل لائن کو پکا کر دیں. ٹھیک ہے. 2 آر اپوزنگ اس انٹرنیشنل بارڈر کو جس کی ہم فینسنگ کر چکے ہیں. بالکل. اور یہ جب فینسنگ ہوئی تو انٹرنیشنل بارڈر بنا تھا تو ہوئی تھی نا. اگر مجھے آپ کہیں کہ پاکستان نے سب سے اچھا جو کام کیا وہ تھی جنرل باجوہ ڈاکٹرین، جس پہ انہوں نے جو فینسنگ لگا کے آج روکے ہوئے ہیں آپ نے جتنے بھی ایلیگل لوگ آنا چاہتے تھے خواہ ریفیوجی کی صورت میں فینسنگ کی وجہ سے جی بالکل. اور یہ بڑا ضروری تھا. اور ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں آپ یہاں سے، یہ بڑا ضروری آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ there were 2 doctrines operating in this region including Afghanistan. One was Modi doctrine جو اس پہ میں نے بک بھی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری ہے جنرل باجوہ ڈاکٹرین. وہ جو جنرل باجوہ کی ڈاکٹرین ہے وہ کامیاب ہو گئی اس لیے کہ ہم نے ڈیفنس رکھا اور ہم نے صلح کی طرف گئے. اور ملا برادر کو جب مانگا امریکنز نے بات چیت کرنے کے لیے تو ہماری سمجھ میں آ گئی کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو گئی ہے. اور اس انڈرسٹینڈنگ کا پروف یہ ہے پراچا صاحب کہ وہ اسکاٹ فری جاتے ہیں طالبان اپ ٹو کابل، کوئی ریزسٹنس نہیں آتا. اور آج امریکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ نے جو ہمارا جہاز بھی لیے ہیں یا ہماری گاڑیاں لی ہیں. لیکن ملک صاحب بات یہ ہے میں بریک پہ جا رہا ہوں لیکن اسی حوالے سے سوال بھی چھوڑ رہا ہوں. ملا برادر تھا تو پاکستان کی مانیٹرنگ میں تھا، پھر امریکن کے ساتھ الیک سلیک کیسے ہو گئی کہ وہ دوحہ پہنچ گیا؟ ہم نے خود ہی پہنچایا تھا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے بات شروع کی تھی. چینی مفادات پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں. ضرور میں یہ سوال ملک صاحب کے سامنے اٹھاؤں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک صاحب. ہم بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے، خاص طور پر TTP کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے یہ باتیں بہت اہم ہیں. پاکستان کی قوم نے 80,000 قربانیاں دی ملک صاحب، $150 ارب کا نقصان ہوا. اب چینی مفادات پہ کیوں حملے کیے جا رہے ہیں؟ آپ ذرا چینی مفادات پہ بعد میں آتا ہوں. پہلے میں اس کو آپ کو ملا برادر کی جو پیاس ہے میں بجھا دوں آپ کے جو دل میں، اور عوام بھی جاننا چاہتی ہے کہ وہ ہماری مانیٹرنگ میں تھے، ہمارے پاس تھے. لیکن امریکہ نے انسسٹ کیا، میں ریکویسٹ کی کہ جو مذاکرات اب وہ کر رہے ہیں اسے ملا برادر جو ہے وہ لیڈ کرے گا. تو اس لیے کیونکہ اور ہم دوحہ میں 2018 میں بات چیت شروع ہوئی نا، ہم نے پھر تو یہ ملا برادر اور امریکن کی انڈرسٹینڈنگ پہلے سے تھی یا 2018 کے بعد؟ انڈرسٹینڈنگ تو لوگ پوچھ کے تو نہیں کرتے ہیں نا، طریقے سے ہوتی ہے. تو اگر انہوں نے کہا کہ ملا برادر آئے تو کہیں نہ کہیں تو میسج گیا ہی ہوگا. اس لیے کہ ملا برادر بڑے اہم تھے، وہ پولیٹیکل جو ڈیپٹی ہیں پولیٹیکل ان کے، ادروائز ملا ہیبت اللہ سپریم لیڈر ہیں. یہ نہیں ہے، آپ ٹیکنیکلی دیکھیں انٹیلیجنس جب پلے کرتی ہے نا تو وہ جو گروپ ہوتے ہیں ان میں رف ڈالتی ہیں. انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ سراج حقانی سے بات کرتے یا ہیبت اللہ سے کرتے، انہوں نے ملا برادر جو کہ کنداری طالب ہے اس کو لے کے گئے تاکہ دوسروں کے دلوں میں تھوڑی رفٹ پیدا ہو. ویسے تو یہ مقافات عمل ہے. حقانی نیٹ ورک ہمارے کان بج گئے سنتے ہماری تباہی ہوگی. آج وہی حقانیز پورے کابل کو سیکیورٹی دے رہے ہیں. اور جو کرزئی صاحب کبھی ملا برادر کو مانگتے تھے، حوالگی رسائی مانگتے تھے، اب وہ ملا برادر کی ڈسپوزل پہ ہیں. مجھے ایک چیز اور بھی بتا دیتا ہوں، جو لوگ جیل سے نکلے ہیں according to estimate which has reached me to last night 30,000 نکلے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جو طالبان نے چھوڑے ہیں ان میں سے خالد خان حسانی ہم کہتے تھے شاید ڈرون میں مارا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ زندہ ہے اور وہ بھی وہیں پہ پہنچا کنر میں. ہمیں جب ڈیمانڈ کرنی، جو آج میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ملا برادر سے، سراج حقانی صاحب سے، اور جو بھی اس وقت کے رولر بننے والے ملا یعقوب سے، ہاں ملا یعقوب سے who is supposed to be I think defense minister or military head. میں ان سے یہ کہوں گا کہ پاکستان نے اپنے حصے کا سفر کر لیا ہے. اگر اب آپ TTP کے وہ بڑے بڑے ٹیررسٹ ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو یہ جنگ جاری رہے گی. اور یہ جنگ صرف یہاں نہیں رہے گے، یہ داعش، TTP، پاکستان اور طالبان اس کو لے کے جائیں گے چائنا تک.
اور پرابلم یہ ہے کہ جو ون بیلٹ ون روڈ کے اوپر انڈیا کی سٹیٹمنٹ ہے اور انڈیا اس وقت بھرپور انداز سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی یہ سارا کچھ پاکستان نے کیا. لیکن میرا سوال یہ ہے امریکن سے، ڈائریکٹ ٹو دی امریکنس اینڈ دی امریکن ایڈمنسٹریشن، اگر آپ یہی جو ابھی کیا آپ نے اور ایک انٹرم سیٹ اپ بنوانے کی یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اگر آپ ایگزٹ اسٹریٹجی کا حصہ رکھتے ہوئے اپنی فوجوں کو نکالنے سے پہلے اگر آپ یہ کر لیتے تو یہ نہ ہوتا. میں نے جب کہا تھا 4 مہینے پہلے کہ آئی ایم سیئنگ افغان طالبان ٹیکنگ اوور اینڈ اینٹرنگ ان کابل، تب بڑے لوگوں نے سوال اٹھائے تھے، وہ ہوئے. بلکہ 3 دن پہلے میں نے کہا کہ یہ 5 کلومیٹر پہ چلے جائیں گے، اور گئے. اب طالبان آ گئے. 80s میں افغانستان کی صورتحال بنی، ہماری سیاست پہ اثرات آئے. 2001 کے بعد افغانستان میں ایک خاص صورتحال ڈیولپ ہوئی، ہماری سیاست پہ اثرات آئے. اب یہ ایک اور ٹرن آیا ہے، اب ہماری سیاست پہ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمسایوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا سیاست پہ اثر ضرور آتا ہے. ہمارے انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کشمیر کی وجہ سے ہماری انٹرنل پالیٹکس میں ایک ریپل ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں. افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہوا ہے، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مہاجرین آئیں گے پاکستان، اور اس کے لیے میں نے یاد سجیسٹ کیا تھا کہ کوئی 5-6 کیمپ جو ہیں بلوچستان میں اور شاورے میں کے قریب بن جائیں. میں ایم ہیپی ٹو انفارم یو اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن 6 کیمپ بن گئے ہیں. 3 جو بن گئے جی ہاں، 6 مہاجرین کیمپ بن گئے. دے رہا ہوں 6 بن گئے ہیں، 3 بلوچستان میں اور 3 ہیں خیبر پختونخوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا اچھا ایک قدم ہے. اس میں یو کے بھی 20,000 کے قریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور ساری دنیا نے کہا ہے کہ ہم جو بھی مہاجرین آئیں گے ان کو لک آفٹر کریں گے. اف یو ریکال، میں نے یہ لکھا تھا کہ صرف باڑ نہ لگائیں، وہاں پہ ہاسپٹل بنائیں، اسکول بنائیں. دنیا تو ملک صاحب پہلے بھی کہتی رہی، پھر 4 ملین کے قریب پرانے مہاجرین کون مدد کر رہا ہے؟ پہلا سبق سیکھا تھا نا، اب یہ بن گئے ہیں. وہاں اسکول بھی ہے، وہاں بازار بھی بنا دیا گیا ہے، وہاں ہاسپٹل بھی بنا دیے گئے ہیں، اور رہنے کا بندوبست. آپ خود فرما رہے ہیں کہ ہمسائے میں کچھ ہو تو اثر پڑتا ہے، ہمسائے میں کچھ ہو رہا ہے، ابھی تو ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن صرف آپ کی پارٹی کے علاوہ باقی جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ 29 اگست کو کراچی میں ایک جلسہ عام کرنا چاہ رہی ہیں، پھر جلسے جلوس ریلیوں کا پروگرام ترتیب. سب سے پہلے تو میں، کیونکہ آپ نے افغانستان سے ریلیٹڈ بات کی ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ساری پارٹیاں، جتنی بڑی لیڈرشپ ہے، ابھی تک وہ سر جوڑ کے اکٹھے نہیں بیٹھے کہ آئیں ملیں اور دیکھیں کہ آنے والے وقت میں. تو حکومتیں بٹھاتی ہیں نا، حکومتیں لیڈ کرتی ہیں. پہلے ایسی کوئی بات نہیں ہے سر. محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے حکومت میں لی تھی، لندن میں ایک موٹ کر کے بہت سی چیزوں کا فیصلے کرائے تھے اور کیے تھے. آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بڑے لیڈر ہیں ان کو اس پہ اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے، سوچ سمجھ کے دینی چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ واویلا کریں اور نیگیٹیوٹی کریٹ نہ کریں، جشن نہ منائیں. آپ اپنی قوم کو اور اپنے جتنے ادارے ہیں ان کو ایک تسلی دینے کے لیے، بیکنگ دینے کے لیے ایک راہ چوز کریں. مثلاً امیچورٹی بہت زیادہ ہے. تو کراچی میں جو جلسہ ہوگا وہ دیں گے نا بیانات. تو آپ کا خیال ہے کہ جو اسٹیٹمنٹیں جلسوں میں ہوتی ہیں وہ کیا پالیسی بنتی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسٹیٹمنٹ گیون ان دی موب اور ان جلسہ دے آر کنورٹنگ انٹو دی پالیسی؟ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہی چاہتا ہوں کیسے بیانات؟ جیسے آپ کو یاد ہے کہ ٹی ٹی پی نے قبضہ کر لیا تھا، یہی ٹی ٹی پی پاکستان نے سوات پہ، تو ہم نے ایک کانفرنس بلائی تھی، بلا کے. آپ حکومت میں تھے. میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ کو، یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب آگے انیشیٹو گول بیس کانفرنس بلائیں سارے سیاستدانوں کو، بلائیں سارے پرانے فارم منسٹرز کو، بلائیں پرانے فارم سیکرٹریز کو، جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں ان کو بلا کر ان سے پوچھیں، ایک پورے کا پورا لائے عمل بنائیں، صرف دیکھتی نہیں رہیں. اور وہ اسٹیٹمنٹیں جو کہ غیر ضروری ہیں ان کو نہ دے خدا رہا. کون دے رہا ہے غیر ضروری؟ نہیں جی، میرا خیال ہے اگر آپ اسٹیٹمنٹ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو میں لے آؤں گا ساری. مثلا کون سی غیر ضروری اسٹیٹمنٹ آپ کو نظر آئی؟ واٹ از دی پولیٹیکل امپیکٹ، انٹرنیشنل امپیکٹ، اور جو ہمارے ڈپلومیٹک امپیکٹ ہے اس کی بات دیکھیں.
ابھی پہلے ہمیں کہا جاتا تھا ڈو مور. ٹھیک ہے, اب عمران خان کہہ تو رہا ہے نو مور. دیکھیں نا, کہہ دیا نا نو مور, تو کیا ان سے نو مور کہنے سے ہمارے نو مور اور چیز ہوگی؟ میں نو مور جس طرح ڈیفائن کر رہا ہوں, میں اس کی بات ذرا کائنڈلی سن لیں. وہ یہ ہے کہ جب یہ حملے ہوں گے اور اگر کنر کو کنٹرول نہ کیا گیا, اور اگر جو ایک پالیسی چل رہی ہے ویسٹ نے کنٹرول کر لیا تھرو دی فائنینشیل پیکیجز آف طالبان, اور پھر جو سچویشن ہوگی اور جو ون بیلٹ ون روڈ کو نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہے, تو اس وقت پھر پاکستان پہ کچھ اٹیکس آئیں گے, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل, پلیز نوٹ کر لیں. پھر ایک اور شکایت ہوگی جا کے فیٹ ایکٹ میں ہمارے خلاف کہ یہ جی تو ابھی تک ٹیررزم کو جو ہے وہ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو اصلی پوزیشن ریفائن ہوگی وہ ہوگی اگلے 3 یا 4 دن میں کلیئرٹی آ جائے گی. اب دیکھیں حکمت یار وہاں موجود ہے, اور کارزئی صاحب جو ہیں جنہوں نے پریس کیا ہمیشہ ملا بردر کو لاؤ, تو آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ جب ملا عمر کارزئی کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہوگا اس وقت کیا جذبات ہوں گے. چلیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سابق وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک صاحب ہمارے روبرو تھے, بڑی آئی اوپننگ باتیں انہوں نے بتائیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.